لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات کتابوں سے تخریج کر کے، کتابوں سے تلاش کر کے، حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پیش کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر رمضان کے رات میں احتلام ہو جائے تو دن کو اگر غسل کرے تو کیسے کرے؟ دراصل یہ شبہ ذہن میں اس وجہ سے آیا ہوگا کہ غسل فرض میں جو ہے نا وہ کلی کرتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں، تو اس غرارہ میں پانی کو حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے، اتر سکتا ہے اگر غرارہ کریں گے تو اس لیے سوال آیا ہوگا کہ پھر اگر رمضان کے رات میں احتلام ہوا، صبح اگر غسل کرنا ہے، آپ روزے سے ہیں تو غرارہ کیسے کریں گے؟ اگر غرارہ کیا تو پانی حلق سے نیچے اتر سکتا ہے، اور اگر پانی حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر رمضان کے رات میں احتلام ہوا یا دن میں سونے میں احتلام ہو گیا تو غسل کرنا ہے، تو روزے کی حالت میں ناپاک آدمی کیسا غسل کرے کہ پاک ہو جائے؟ کیا احتیاطیں کرے اور کس احتیاط کے ساتھ غسل کرے کہ وہ پاک ہو جائے؟ یہ سوال ہے، جواب میں دے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ ایک تو پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے یا رات کو احتلام ہو گیا اور پھر نیند کھلی روزے کی حالت میں، سحری کھا کر سوئے تھے، احتلام ہو گیا اور نیند کھلی روزے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں غسل کرنے کے لیے یاد رکھیے گا، غسل کرنے کے لیے ایسی صورت میں انتظار غروب کا نہیں کریں گے کہ سورج ڈوب جائے اس کے بعد نہائیں، ایسا نہیں، دن کو ہی نہائیں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل فرض کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ فرض جو ہے غسل کے اندر، وہ فرائض رمضان کے دنوں میں بھی اگر کوئی ناپاک آدمی غسل کرتا ہے تو وہ تمام فرائض کو دھیان پہ رکھے گا، تمام فرائض کے احتیاط کرے گا، تمام فرائض کو ادا کرے گا، پھر غسل کرے گا تو ہی غسل ہوگا۔ 3 فرض ہے غسل میں، یاد رکھنی چاہیے، ایک کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو یہ تینوں جو فرض ہیں، یہ تینوں فرائض کو اگر کوئی رمضان کے دن میں بھی روزے کی حالت میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو بھی تینوں فرض ادا کرے گا، لیکن کیسے کرے گا وہ توجہ سے سنیں۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہ اترے گا، نہ نمازیں ہوں گی۔ جی ہاں، اگر کوئی یہ فرائض ادا نہیں کرتا ہے غسل کے اندر، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور کلی کرنا، پورے منہ کے پرزے تک پانی پہنچائے اور پورے بدن پر پانی بہائے، جب تک یہ فرض ادا نہیں کرتا تو پاک بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہی صورت میں اگر نماز وغیرہ پڑھے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی، گنہگار ہوگا الٹا ہو۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، تو غرغرہ کرتے ہیں نا، غرارہ یا غرغرہ بولیں، وہ نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں جو پانی لے کر کے اوپر وہ غرارہ کرتے ہیں نا، روزے کی حالت میں یہ نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اور عام دنوں میں بھی یاد رکھیے گا، اچھا یہ یاد رکھیے گا، پوائنٹ تو نوٹ کرنے کا یہی ہے نا کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نہا رہے ہیں تو آپ کلی کرتے وقت پانی لے کر منہ اوپر کر کے جو غرارہ کرتے ہیں، جس میں پانی حلق کے نیچے جانے کا ڈر رہتا ہے، وہ آپ روزے کی حالت میں نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اب آپ کے ذہن پہ سوال آ رہا ہوگا کہ اب نہیں کریں گے تو غسل ہوگا کہ نہیں؟ اس کے کیے بنا کیا غسل ہو جائے گا؟ یا غرارہ کرنا کیا غسل میں فرض نہیں ہے؟ کیا ہے اس کا معاملہ؟ سنیے، لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ عام دنوں میں بھی غرارہ غسل فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی کلی کرنا یہ غسل میں فرض ہے، غرارہ کرنا فرض نہیں ہے۔ جی ہاں، غرارہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اب جب غرارہ کرنا فرض نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں کریں گے۔ ہاں، غرارہ پھر کیا ہے؟ تو غرارہ ایک الگ سنت ہے، کلی کرنا فرض ہے، غرارہ کرنا سنت ہے۔ تو غرارہ سنت ہے۔ اب یہ سنت اگر رمضان کے دنوں میں غسل کرنے میں ادا کرتے ہیں تو روزے پر خطرہ منڈلا جاتا ہے، روزہ جا سکتا ہے۔ تو روزے کو بچانے کے لیے ایک سنت کے در پہ سنت کو چھوڑ دیں گے، ایک سنت ایسی کہ جس کے کرنے کی وجہ سے روزہ میں خطرہ پیدا ہو جائے، وہ سنت نہیں ادا کریں گے، وہ سنت چھوڑ دیں گے۔ تو غرارہ روزے کی حالت میں جب آپ غسل کریں گے تو
نہیں کریں گے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں ناپاک آدمی، تو آسانی کے لیے ہے کہ ناک سے تھوڑا اوپر کھینچے سانس کے ذریعے، تو پانی آسانی سے نرم حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ روزے کے علاوہ تو ایسا کر لیں گے، لیکن رمضان کے روزے کی حالت میں اگر فرض غسل کر رہے ہیں تو سانس کے ذریعے سے پانی اوپر نہیں کھینچیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو دونوں صورتحال میں نے پیش کر دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔